السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم بھائیوں، بزرگوں، دوستو، یہ ہمارا اصلاح معاشرہ کا 667واں سبق ہے۔ محترم بزرگوں، سب سے پہلے تو میں آپ تمام لوگوں کو اپنی اور اپنے فاؤنڈیشن کی جانب سے عید کی بہت بہت مبارکباد دیتا ہوں۔ دعا کرتا ہوں اللہ تبارک و تعالی اس عید کو آپ کے لیے، آپ کے خاندان کے لیے، آپ کے اہل و عیال کے لیے خوشیوں و شادمانی، سرسبزی اور دنیا اور آخرت کے کامیابی کا ذریعہ بنائیں۔ محترم بزرگوں، عید الفطر کا موقع ایسا ہوتا ہے جو سال میں ایک مرتبہ آتا ہے، اور اس سال بھی میں ہمارے تمام ایمان والے بھائیوں سے یہ گزارش کروں گا کہ اپنے خوشیوں کے اس موقع پر ہم اپنے برادران وطن کو ضرور شامل کریں، اس لیے کہ دیکھو 2019 کے الیکشن سامنے ہیں، اور ملک کے اندر فرقہ پرست جو طاقتیں ہیں وہ پوری محنت میں، جد و جہد میں، کوششوں میں لگی ہوئی ہے۔ دوبارہ سے ملک کے اندر مذہب کے نام پر، دوبارہ سے ملک کے اندر دھرم کے نام پر ایک زہریلی ذہنیت کو پھیلانے کی پوری کوششیں ہو رہی ہے ابھی سے، ایک طبقہ خصوصاً، تاکہ ووٹوں کا بٹوارہ جو ہے وہ مذہب کے نام پر ہو اور دوبارہ سے فرقہ پرست جو ہے وہ اقتدار میں آ سکے۔ مسلمانوں کے لیے اپنے اخلاق دکھا کر، اپنا کردار دکھا کر، سب سے پہلے تو ہمارے جو برادران وطن ہے، جو ہمارے نان مسلم بھائی ہے، ان لوگوں کو قریب کرنے کا یہ بہترین موقع ہے کہ ہم ان کو اپنے اخلاق، اپنے کردار کے ذریعے سے ایک مسلمان کیسے ہوتا ہے سب سے پہلے تو وہ دکھائے، اور دوسرے ملک کے اندر جو کمیونلزم کا ماحول چل رہا ہے اس کے اندر ہم اس ملک کے اندر دوبارہ سے سیکولرزم کی ہوائیں کس طریقے سے چلا سکتے ہیں، اس کا ایک بہترین موقع ہے۔ تو اس کے لیے ہم اگر چاہتے ہیں کہ ہمارا ایک نان مسلم بھائی ہمارے سے قریب ہو، چاہے وہ ہندو سماج کا ہو، کرسچن سماج کا ہو، بدھ سماج کا ہو، سکھ دھرم کا ہو، کسی بھی مذہب کا ہو، تو اس کے لیے سب سے پہلی جو ضروری اور اہم چیز ہے وہ یہ کہ مسلمان اپنے ہر گاؤں میں، اپنے بستی میں، اپنے محلے میں، اپنے ہر ایریے میں عید ملن کے پروگرام کرے۔ یہ عید ملن کا پروگرام دونوں سماجوں کو ایک دوسرے کے قریب لانے کا بہترین ذریعہ ہے۔ آج ہمارے اور ہمارے برادران وطن کے درمیان میں جو بدگمانیاں ہیں، بہت ساری غلط فہمیاں ہیں، اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ مسلمان اپنے پروگرامز، اپنے فیسٹیولز، اپنے لوگوں میں، اپنے محلوں میں، اپنے والوں میں ہی جو ہے اس کو سیلیبریٹ کرتا ہے، وہیں پر مناتا ہے۔ ہمارے برادران وطن کو کچھ پتہ ہی نہیں ہے۔ آپ کی دکان ایک بازار کے اندر، ایک مارکیٹ میں پچھلے 30 سالوں سے ہے، 20 سالوں سے ہے، 10 سالوں سے ہے، لیکن آپ کے پڑوس میں جتنے بھی آپ کے نان مسلمس نیبرز ہے، دکان والے ہیں، مجھے یہ بتائیے آپ نے کتنی مرتبہ ان سب کو اپنے گھر پہ انوائٹ کیا اور عید کے موقع پر ان کو شیر خورما پلایا، ان کی ضیافت کی، ان کی مہمان نوازی کی؟ میں سمجھتا ہوں میرا سبق سننے والوں میں 10% ایسے ہوں گے، وہ بھی خاص طور پہ گاؤں کھیڑے کے لوگ۔ شہروں کے اندر تو عموماً یہ ماحول نہیں ہے۔ وجہ اس کی یہی ہے، ہمارے بیچ میں جو دوریاں ہیں، اور بعض لوگ جو ہے وہ یہ غلط فہمی کے اندر بھی مبتلا ہے کہ بھئی نان مسلمز جو ہے ان کو اپنے گھر پہ ہم کیسے لے کر آئے۔ ارے کیا پرابلم کیا ہے؟ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں اس زمانے کے یہود و نصارہ مشرکین مکہ آ سکتے تھے، تو کہ آپ کا گھر مسجد نبوی سے زیادہ پاک صاف ستھرا ہے، جس کے اندر آپ اپنے پڑوس والوں کو، اپنے نیبرز کو انوائٹ نہیں کر سکتے؟ تو یہ سب سے بڑی مسلمانوں کی غلط فہمی، جو آپس میں لڑائیاں، جھگڑے، بدگمانیاں، اس لیے کہ ماحول اسی وقت میں سازگار ہوگا
جب تک کہ آپ کے اور ان کے درمیان میں ایک دوسرے کا مزاج خلط ملط نہیں ہو جاتا۔ اختلاط بہت ضروری ہے کہ ہمارے ہر محلے میں، ہر بستی میں عید ملن کے پروگرام کر کے سب کو بلاؤ۔ جو مسلمانوں کو اچھا بولتے ہیں ان کو بھی بلاؤ، جو مسلمانوں کی مخالفت میں کام کرتے ہیں، مسلمانوں کو گالیاں دیتے ہیں، مسلمانوں کو برا بھلا کہتے ہیں، ان کو بھی بلاؤ۔ سب کو اپنے اخلاق دکھاؤ، ان کا ستکار کرو۔ جو اس ٹائپ کے لیڈر ہوتے ہیں نا، کٹر پنتھی لیڈر، ایسے پارٹیوں کے لیڈر جو یہ سمجھتے ہیں کہ مسلمانوں کی ہم کو ضرورت ہی نہیں ہے، اور جو علل اعلان بولتے بھی ہیں، ان کو بھی بلا کے بتاؤ، بولنا بھائی ٹھیک ہے، آپ کو مسلمانوں کی ضرورت نہیں ہے، لیکن ہم کو آپ کی ضرورت ہے۔ آپ ہمارے انسانی رشتے سے ایک بھائی ہوتے ہیں، ہم کو آپ کی ضرورت ہے، ہم آپ کا ستکار کریں گے، آپ کو پھولوں کا ہار پہنائیں گے، آپ کو شال اڑائیں گے، سب لوگوں کے سامنے آپ کو عزت دیں گے، آپ کو رسپیکٹ کریں گے۔ یہ ہمارا کام ہے اپنے اخلاق، اپنے کردار کے ذریعے سے، تو یہ ہونا چاہیے، یہ ضروری ہے آج کے حالات کے اعتبار سے، آج کے ماحول کے اعتبار سے۔ یہ نہیں ہوگا تو پھر کیا ہوگا؟ آپس میں لڑائیاں ہوں گی، آپس میں جھگڑے ہوں گے، پھر مسلمانوں میں اور ہمارے جو برادران وطن ہیں ان کے درمیان میں بدگمانیاں ہوں گی، اور جتنی بدگمانیاں ہوں گی وہ فاصلوں کی وجہ سے، جتنا فاصلہ ہوگا نا اتنی بدگمانیاں بڑھتی جائیں گی، اور جتنا اختلاط ہوگا اتنے ہی آپس کے اندر تعلقات اچھے ہوں گے۔ اسی لیے کسی شاعر نے کہا ہے، جھیل میں چاند نظر آئے تھی حسرت اس کی، اور کب سے آنکھوں میں لیے بیٹھا ہوں صورت اس کی، بند مٹھی کی طرح وہ کبھی کھلتا ہی نہیں، اور فاصلے اور بڑھا دیتی ہے قربت اس کی۔ تو اس لیے میرے محترم بزرگوں، یہ فاصلوں کی جو کھائیاں ہیں، فاصلوں کی جو دیواریں ہیں، اس کو پر کرنے کے لیے عید ملن کے پروگرام اور اس میں کثرت کے ساتھ ہمارے برادران وطن کو انویٹیشن اور دعوت دینا وقت کی سب سے بڑی ضرورت ہے۔ اور دوسری چیز، ایسے پروگراموں میں ہمارے جو دلت بھائی ہے، ہمارے جو او بی سی سماج سے تعلق رکھنے والے بھائی ہے، جو ہمارے ایس سی اور ایس ٹی سماج سے تعلق رکھنے والے بھائی ہے، ان بھائیوں کو غلطی سے بھی فراموش مت کرنا، ان کو کبھی بھولنا مت۔ یہ ہمارے اس ملک کے وہ مول نواسی ہے جن پہ پچھلے 2000 سالوں سے اتیاچار اور ظلم ہو رہا ہے۔ ہمارے دعوتوں کے اصلی حقدار ہمارے اس دیش کے ہمارے دلت بھائی ہے۔ اس لیے میں خاص طور پہ کہوں گا، ہمارے دلت بھائیوں کو بھی اپنے سے قریب کرو، ان کو بھی اپنے قریب بلاؤ۔ ہمارے ایسے پروگراموں کے اندر وہ بھی ہمارے پروگراموں کے اندر ہونا چاہیے، عید ملن کے ایسے فنکشنز کے اندر ان کو ہم بالکل بھی نہ بھولیں۔ اس لیے کہ میرے محترم بزرگوں، وہ ایک ایسا سماج ہے، میں انشاءاللہ پھر کبھی کسی سبق میں پورے ڈیٹیلز میں بتاؤں گا کہ آج ملک کی آزادی کے بعد اتنے قانون قاعدے بن گئے، پھر بھی اتنا ظلم ان کے اوپر ہو رہا ہے، وہ ناقابل بیان ہیں۔ ان کو ہم بالکل فراموش نہ کریں، ان کو بھی اپنے سے قریب کریں۔ یہی موقع ہے مسلمانوں کے لیے سب کو قریب کرنے کا، پیار محبت کو بانٹنے کا، اور آپس کی بدگمانیوں کو دور کرنے کا۔ اور بہتر ہوگا ہم اگر اپنے ایسے پروگرام اپنے مسجدوں کے اندر کریں۔ آج الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے مسجدیں بہت بڑی بڑی ہو چکی ہے، اور مسجدوں کے سامنے صحن بن گئے ہیں، مسجدوں کے سامنے ایسے بڑے بڑے آنگن بن گئے ہوئے ہیں جس میں آپ آرام سے اطمینان سے ایسے پروگرامز کر سکتے ہیں، جس کے اندر ہمارے جتنے بھی غیر ایمان والے بھائی ہیں، دو فائدے ہوں گے۔ ایک تو عید ملن کے ذریعے سے مسجد کے اندر آنے کا اور مسجد کو دیکھنے کا ان کو موقع ملے گا۔ آج ہمارے ہزاروں برادران وطن ایسے ہیں، انہوں نے زندگی میں کبھی کسی مسجد کے اندر قدم نہیں رکھا، ان کو معلوم ہی نہیں ہے مسجد میں کیا ہوتا ہے اور یہ لوگ مسجد میں کیا کرتے ہیں۔ تو ان کو مسجدوں میں بلائیں، اور وہاں بلا کر ہم ایسے پروگرام رکھ کر اس طریقے سے ان کی مہمان نوازی کریں۔ تو میرے محترم بزرگوں، اللہ کی ذات سے میں 100% امید رکھتا ہوں، ہندوستان کا مسلمان
اگر اس اخلاق نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کو اختیار کر کے سب کو سینے سے لگائے تو وہ دن دور نہیں جب اللہ تبارک و تعالی دوبارہ اس کی عظمت، اس کی سطوت کا پرچم اس ملک کے اندر بلند فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں، آپس میں پیار محبت پیدا فرمائیں، اور اللہ تبارک و تعالی ہمارے ملک کی حفاظت فرمائیں اور ہمارے ملک کو ایک امن و امن کا گہوارہ بنائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔